موضوع الدرس النهي عن كثرة السؤال، سورة المائدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك على الله يسير۔ اللہ پاک نے فرمایا: وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جن سے اللہ نے تمہیں منع کر دیا نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو قرآن کے اترنے کا زمانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن میں تمہاری بات آ جائے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے کسی تم مشکل میں پڑ جاؤ، تو اس لیے کثرت سوال نہ کیا کرو۔ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں آتا ہے: نہا عن کثرت سوال وقیل وقال، کہ آدمی جو ہے وہ بلا وجہ سوال نہ کیا کرے، اور اسی طرح اچھا جی کسی نے کہا ہے، اچھا جی ہم نے سنا ہے، اچھا جی لوگ کہتے ہیں، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں۔ کبھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کس سے سنا ہے بھائی؟ جی بس لوگوں سے سنا ہے۔ کون لوگ؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے حضور پاک نے منع فرمایا کہ سب سے بڑی چیز جو یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں۔ آپ بیٹھے ہیں، آپ چل رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یعنی اور کچھ بھی نہیں آتا تو مسلمان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو آتا ہے، اور یہ افضل الذکر، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، یاد رکھو جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کا جس مسلک سے بھی تعلق تھا، انہوں نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی منزل ملی اور جو بھی ہم نے پایا وہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی برکات ہیں، ثمرات ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے جو آدمی کو کفر سے ایمان میں لے آتا ہے، یہی وہ کلمہ ہے جو آدمی کو جہنم سے جنت کی طرف لے آتا ہے۔ یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا کہ یا اللہ علمنی کلمۃ، مجھے کوئی ایسا کلمہ بتائیں جو جس سے میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اکثروا بذکر لا الہ الا اللہ، اس کلمے کو زیادہ ذکر کیا کرو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو سب ذکر کرتے ہیں، مجھے کوئی خاص کلمہ فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اگر قیامت والے دن میں ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دوں اور ایک پلڑے میں صرف یہ کلمہ رکھ دوں تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کی کیا شان ہے، لیکن شرط یہ ہے، میری ان باتوں پہ ہمیشہ غور کیا کریں، توجہ کیا کریں کہ جو کام بھی کرو نا وہ کام مل توجہ سے کرو۔ ویسے توجہ نہ بھی ہو کرتے رہو، پھر اللہ کی اس کلمے کی برکت سے توجہ بن جائے گی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ 8 رکعت تہجد پڑھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن طریقے سے پڑھو، سوار کے قرآن پڑھو، ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھو، اور جب رکوع میں آئے تو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک ایک حرف پہ تمہاری نظر ہو کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ اسی طرح جب رکوع میں آئے تو پوری توجہ ہو دل کی اور زبان کی کہ سبحان ربی الاعلی، ہر کلمے پر کامل توجہ۔ اسی طرح کلمہ پڑھیں، ذکر کریں، توجہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی قوتوں کو، اس کو کہتے ہیں ارتکاز فکر، کہ اپنی توجہ کو صرف ایک طرف مبذول کر دو۔ یہ حتیٰ کہ جو کافر ہیں نا، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھ مت ہیں اور کئی باطل فرقے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عبادت کے وقت میں اپنے سامنے ایک شمع جلا لیتے ہیں یا دیا جلا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور اس کی لو پہ نظر ٹکا دیتے ہیں کہ توجہ ادھر رہے، حالانکہ وہ تو کافر ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ دوسری رکعت ہے کہ پہلی ہے، ہمیں یہ پتہ بھی نہ ہو کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہی بھی ہے یا ویسے کھڑا ہو گیا ہوں۔ بس اسی ایک بات کو پلے باندھ لیں انشاءاللہ، بس تذکرون ما اقول لکم، ایک وقت آئے گا تم یاد کرو گے انشاءاللہ کہ جو کرنا ہے توجہ سے کرو۔ اب دیکھیں نا، آدمی کاروبار کرتا ہے کتنی محنت کرتا ہے، کتنا پاپڑ بیلتا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، مارکیٹ ریٹ نوٹ کر رہا ہے، اور آج کی مارکیٹ کیا ہے، عالمی مارکیٹ کیا ہے، اور اس کا موجودہ مارکیٹ ایک ایک چیز پہ غور کر رہا ہے۔ ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھ کے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، پھر ایڈوائزر رکھے ہوئے ہیں، مشیر رکھے ہوئے ہیں، سیکرٹری رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے مشورے ہو رہے ہیں، یعنی دنیا کے لیے اتنا توجہ اور اللہ کے دین کے لیے کوئی توجہ نہیں۔ نماز ہے پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، قرآن شریف میں پڑھنا ہے تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا، یہ غلط۔ آپ تھوڑا پڑھیں، ایک پارے کے بجائے ایک رکوع پڑھیں، لیکن روز آپ کلمہ شریف کی ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ درود شریف کی ایک تسبیح نہیں پڑھ سکتے، 11 دفعہ پڑھ لو، کچھ پڑھو تو صحیح نا۔ میرے استاد سے فوت ہو گئے، اللہ میرے سارے استاد جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ اللہ، جن کی دعاؤں سے، جن کی برکتوں سے آج ہم اس جگہ بیٹھے ہیں، یہ سب ان کی دعائیں ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑھاپا تھا بالکل، یعنی جب میں پڑھتا تھا تو ان کی عمر میرے خیال میں 80 سے اوپر تھی. کبھی ہم نے اپنے استاد کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی دیکھی. ایک روزانہ مغرب سے عشاء تک وہ 4 رکعت پڑھتے تھے سنت کے علاوہ، اس میں 10 پارے قرآن پڑھتے تھے روزانہ. اور صبح کو جب تہجد کے وقت سے تشریف لاتے تھے مسجد میں تو پھر نماز کے فوراً بعد درس شروع ہو جاتا تھا، اور اشراق پڑھ کے پھر سبق شروع ہو جاتے تھے. تو تقریباً 11 ساڑھے 11 تک وہ سبق پڑھاتے تھے، مختلف حدیث مبارک کا مختلف سبق. اس کے بعد گھر جاتے تھے تو خود ہی وہ اتنا بڑا چھاپا ہوتا تھا، روٹیاں اور سالن کیا ہوتا تھا، کبھی دال کبھی ساگ کبھی کچھ، وہ لے کے آتے تھے، درمیان میں رکھتے، ہمارے سب طالبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے. اس کے بعد آدھا گھنٹہ میرے خیال میں آرام فرماتے تھے. پھر ظہر کی نماز آ گئی، ظہر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد پھر 2 سبق پڑھاتے تھے، عصر کے بعد 2 سبق پڑھاتے تھے، مغرب سے عشاء تک طلباء کے ساتھ بیٹھ کے کل کے سبق کی تیاری اور مطالعہ کرواتے تھے. اس کے باوجود 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے تھے روز. یہ سمجھ نہیں آتی عقل سے. اللہ کے رحمت سے اللہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی اللہ وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں. حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب جو تھے 45 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. اتنی بڑی قیمتی اور ادب کتابیں لکھ کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. حضرت تھانوی نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھ بھی نہیں سکتے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 300 جلد کتابیں لکھی ہیں. وہ وجہ کیا تھی یاد رکھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں حدیثیں یاد کرنے کے بعد یہ 6000 حدیثیں منتخب فرمائی ہیں، اور ہر 2 رکعت پڑھ کے حدیث لکھتے تھے. تو کتنی دفعہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی ہوں گی؟ یہ میرے بھائی کہنے کی باتیں نہیں ہیں، تجربے کی باتیں. حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. وہ میرے استاد تو نہیں تھے لیکن ادباً استاد تھے، احتراماً استاد تھے. وہ جناب ہم نے دیکھا رمضان شریف میں افطار کے بعد چائے پیتے تھے، طبیعت تھی ان کی، اور مسجد میں آ گئے، عشاء کی نماز پڑھی، پھر بہترین قاری کے پیچھے کھڑے ہو کے 20 رکعت تراویح پڑھی. اس سے فارغ ہونے کے بعد کبھی وتر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے تھے، کبھی بعد میں پڑھتے. پھر دارالقرآن میں تشریف لے آتے، وہاں بہترین قاری پھر کھڑا ہو جاتا اور 3 پارے اس سے منظر سنتے، اور سحری کا وقت ہو جاتا اور کھڑے ہیں، مجال ہے بیٹھے ہوں ذرا سا. یہ وجہ کیا ہے؟ آخر کوئی بات کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب آدمی کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے نا جی. اب دیکھو نا جی، مثلا اس کی ایک آسان سمجھ لو کہ تم ابھی مجھے 100 بیٹھک لگا کے دکھاؤ، جو پہلوان بیٹھک لگاتے ہیں، انشاءاللہ گھر اٹھا تمہیں لے جائیں گے، ساری ٹانگیں تمہاری اکڑ جائیں گی، انشاءاللہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہو. اچھا پہلوان 1000 2000 ڈنڈ لگاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ لوہے کے بن جاتے ہیں. کیا ایکسرسائز کرنے سے اعضاء عادی ہو جاتے ہیں، اسی طرح زبان ذکر سے عادی ہو جاتی ہے اور دل ذکر سے عادی ہو جاتا ہے. ہمارے علاقے کے تھے حافظ قرآن تھے، وہ مجھے خود بتایا، کہنے کہ مکی صاحب بس دعا کریں میرے حال پہ، میں تو بڑی مشکل میں ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے کہ میں حمام میں جاتا ہوں تو میں زبان کو یوں پکڑ کے بیٹھتا ہوں، میں زبان میں قرآن جاری ہے.
ہر وقت قرآن پڑھتا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور روزانہ ایک قرآن کا ختم. نہ تو اس کا حافظہ کمزور ہوا، نہ دماغ ضعیف ہوا، اور حمام میں زبان پکڑ کے بیٹھتا تھا بیچارہ کہ وہ زبان پہ زبردستی کوئی نہ کوئی آیت آ جاتی ہے. اور تم نے ادھر دل لگایا نہیں نا، تم نے دل لگایا لڑکیوں میں لڑکوں میں، اس میں تم ٹھیک ٹھاک ماہر ہو، چلتے ہوئے بھی پر گن لیتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ عرب لوگ جو ہیں نا، یاد رکھو یہاں عرب نہیں ہیں جو تیرے ہمارے سامنے ہے، نہیں ہماری طرح 2 نمبر ہیں. اصل عرب جو ہے صحیح معنی میں وہ آج بھی عرب ہے. اس کی شرافت، اس کی فصاحت، اس کی سخاوت آج بھی وہی سابقہ زندگی کی مثالیں ہیں. اچھا وہ کیوں کامیاب ہیں کہ ان کے پاس یہ زیادہ چلے شلے وہ نہیں کاٹتے، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے وظیفے نہیں پڑھتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق جو دعا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. بھئی حضور نے نماز کے بعد پڑھا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ، اللہم انت السلام منک السلام 3 دفعہ، وہی پڑھیں گے بس. لیکن فرض کبھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا میاں بیوی سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی نہیں، نماز کے وقت ہو گیا، اللہ اکبر، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے گی، وہ نماز پڑھ لیں گے، جماعت ہو گئی. اسی طرح رمضان اور مبارک کا روزہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے. میں نے الحمدللہ یعنی بڑی بڑی شہزادیوں کو دیکھا ہے کہ عصر کے بعد حرم میں آ جاتی پرنسس، عصر کے بعد نماز کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد حرم میں آ جاتی، پھر بیٹھی ہیں افطار صرف چائے کے یا قہوے کی پیالی اور ایک کھجور کا دانہ بس. اس کے بعد وہ عشاء پڑھی، عشاء کے بعد تراویح پڑھی، پھر گھر گئے، وہاں جا کے کھانا کھایا، وہی افطار ہے وہی ساری ہے، کھانا کھا کے پھر حرم آ گئے، پھر اشراق کے بعد جائیں گے. آپ اپنے شہزادیوں کو بھی دیکھ لیں، ان کے تو پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، حرم شریف آتے ہوئے رنگ خراب ہو جائے، درود شریف پڑھتے ہوئے لپسٹک کے کلر میں کوئی کمی آ جائے تو، اور بال کی سٹائل بنانے میں وقت لگتا ہے 45 40 50 منٹ لگتے ہیں بال سیٹ کرنے میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری بیٹی یہ حسن اس سے پیدا نہیں ہوتا، حسن حیا کا نام ہے. حسن تمہارے اندر سے پھوٹتا ہے. یہ باہر کی لیپا پوتی جو ہے یہ تو اور تمہاری سکن کو بھی برباد کر دیتی ہے، اور جب میک اپ نہ ہو تو پہلے تو انسان پھر ڈائن لگتی ہے. اصل حسن حیا کا نام. تیرے اندر حیا ہے، تیرے چہرے پہ نور ہوگا. تیرے اندر حیا نہیں ہے، لاکھ میک اپ کر لو حسن نہیں ہوگا. ایسے بس وہ لیپا پوتی ہوگی جیسے چونا لگا دو دیوار کو. اسی لیے عرب علماء کی مثال ہے کہ زینت الجبال اللحا، پہاڑوں کی زینت سبزہ ہوتا ہے. جن پہاڑوں پہ سبزہ ہو نا دنیا سیر کرنے کے لیے جاتی ہے. وہ زینت الرجل اللحا، اور مرد کی زینت داڑھی ہوتی ہے. وہ زینت النساء الحیا، عورت کی زینت جو ہے حیا ہوتا ہے. جیسے مرد کی داڑھی نہ ہو پھر وہ تو یا عورت ہے یا خسرا ہے. نہیں، آپ کے زمان ملک میں عورتوں کی داڑھی ہوتی ہے. ہجڑے کی کیا بننا چاہتے ہو؟ اور یہ تو زینت ہے، جمال ہے. اگر داڑھی جمال نہ ہوتی اللہ کبھی اپنے انبیاء کو نہ دیتے. انبیاء
لحاظ سے خوبصورت تو مخلوق پیدا ہی نہیں ہوئی نا. اور پھر سب سے اجمل، سب سے افضل، احسن من کا لم توقت تو عینی، جن کی شان تھی وہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی داڑھی مبارک ہے. تو اگر داڑھی جمال نہ ہوتی تو کبھی حضور کی داڑھی نہ ہوتی. حضور بغیر داڑھی کے ہمیشہ رہتے. یہ تو مرد کا جمال ہے. اور عورت کا جمال کیا ہے کہ حیا ہے. بہرحال اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہماری بہنیں بیٹیاں سب کو اللہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. ساری کتابیں کھول ڈالیں، ساری کتابیں، شیعہ سنی کی کتابیں کھول ڈالیں. مجھے بی بی فاطمہ الزہرا کا حلیہ بتا دیں. اتنا تو آتا ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب جو تھی بی بی فاطمہ تھی. تو سب نے پوچھا کہ اماں وجہ کیا؟ فرماتی ہے کہ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا ہنسنا، اس کا بولنا بالکل تصویر تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی. اسی لیے سیدنا حسن اور سیدنا حسین، سیدنا حسن کے سر سے لے کر ناف تک یہ بالکل نقشہ تھا محمد مصطفیٰ، اور حضرت حسین کا ناف سے لے کر پاؤں تک بالکل نقشہ تھا محمد مصطفیٰ کا. اور صحابہ کہتے ہیں جب دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑے کر دو تو تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قومیں بے اس طرح ظالم ہیں، انہوں نے ایسے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا. حضرت حسن کو زہر دے دی، حضرت حسین کو کربلا میں تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا. یہ امت ہے حضور پاک کے کلمے پڑھنے والے تھے. وہ مارنے والے جو ہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے. جیسے آج کل تمہارے مسجدوں میں، مدرسوں میں، بسوں میں، گاڑیوں میں، سکولوں میں جو بدبخت دھماکے کر رہے ہیں، یہ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، کیا بلا ہے. یہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں. مارنے کی وجہ کیا؟ دو وجہ، یا پیسے لے کے مارتے ہیں یا دماغ میں فٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سب کافر ہیں وہاں سوا ہمارے. یہ جو قتل غارت ہو رہی ہے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کا اتنا برین واش کیا جاتا ہے کہ تم دھماکہ کرنے جا رہے ہو نا، بس جنت کے دولہا ہو، حضور آپ کی انتظار کر رہے ہیں، یہ سب کافر ہیں، مار ڈالو ان کو. یہ اللہ کا قرآن نافذ نہیں کرتے، اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، کافروں کے ساتھ ان کی دوستی. یہ کہاں کے مسلمان ہیں؟ ان کے دماغ میں آ جاتا ہے اچھا ہم تو جنت کے لیے جا رہے ہیں، پھر وہ کیا دیکھیں جناب کس کو مار رہے ہیں. اور دوسرا وجہ کیا ہے؟ پیسہ. باہر کے پرسوں میں پیسے چھپتے ہیں، وہاں سے بوریاں بھر بھر کے آتی ہیں، ان کو دے دیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار میں نے ڈبل ایم اے کیا، 2 سال ہو گئے، دھکے کھا رہا ہوں، نوکری نہیں ملتی. انہوں نے کہا چھوڑ نوکری کو یار، یہ پکڑ 50 لاکھ روپے، تم ہمارا کام کرو، تمہارا خاندان تو کھاتا رہے گا، مر گیا تو مر گیا. یہ 2 وجوہات ہیں. آج غربت دور کر دو، اور آج وہاں علماء سے اعتدال پر اور ان کو جہاد اور فساد کے فرق پر درس دلواؤ، تقریریں سناؤ، چینلز پہ لے آؤ، اخبارات میں لے آؤ، ہائی لائٹ کرو. دیکھو 1 سال کے اندر اندر اصلاح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضور کے زمانے میں جو اپنی لڑکیوں کو خود زندہ دفن کر دیتے تھے وہ لوگوں کی لڑکیوں کے محافظ بن گئے. کیسے بن گئے؟
ایک صحابی نے مسلمان ہونے کے بعد اس نے سنایا کہ یا رسول اللہ میں اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں اور آخری بیٹی کو جب میں دفن کرنے کے لیے لے گیا اور میں گڑھا کھود رہا تھا مٹی اڑ کے میری داڑھی پہ پڑ رہی تھی تو میری وہی بیٹی اپنے دوپٹے سے داڑھی صاف کر رہی اب باپ تمہارے اوپر مٹی آ رہی ہے اور حضور رو پڑے ببکا رسول اللہ حضور نے کہا تمہیں پھر بھی رحم نہیں ہے جاہلیت کی عادت تھی کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہو اب یہ لڑکی کسی اور کی بیوی بنے گی اس کے بستر پہ سوئے گی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی چیز اپنی بیٹی چیخ رہی ہے زندہ دفن کر رہا ہے ظالم اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا یہ فیشن یہ دنیا یہ زینت یہ دولت یہ ناز یہ نخرے یہ میک اپ یہ سنگار سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا اللہ اکبر ہم نے کبھی سوچا نہیں کبھی بیٹھ کے سوچا تو کرو نا کہ ابھی تو تم اپنے چہرے پہ معمولی سی مٹی برداشت نہیں کرتے ہو جب اگلے انشاءاللہ قبر میں ڈال کے 10 من مٹی اوپر ڈالیں گے اس وقت کیا حال ہوگا اللہ اکبر اللہ اس لیے حکم دیا گیا کہ ایسے سوال نہ کرو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں اگر فائدہ ہوتا تو اللہ کا قرآن بیان کرتا فائدہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ بیان فرماتا اور پھر ان دنوں میں کہ جب وحی اتر رہی ہے فوراً اگر اللہ کا قرآن آ گیا پھر کیا کرو گے ثم قال عفى الله عنها اما كان منكم قبل ذلك اس حکم آنے سے پہلے جو غلطی کر چکے ہو اللہ نے فرمایا وہ میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے میرا رحمت رب العالمین اتنے ارحم الراحمین ہے کہ جہاں جہاں پورا قرآن کھول کے پڑھ لو جہاں جہاں پکڑ ہے وہاں ساتھ معافی بھی لکھی ہوئی ہے لیکن معافی سے فائدہ بھی تو اٹھاؤ نا واللہ غفور حلیم اللہ بخشنے والے ہیں اللہ حلم والے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے دشمنوں کو مہلت دیتے ہیں فوراً نہیں پکڑتے ہیں کہ شاید سمجھ جائے اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے دائیں جو فرشتہ بیٹھا ہے وہ ہمارے اعمال صالحہ لکھتا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ذکر کرتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں وہ سب لکھ رہا ہے اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ والا لکھتا ہے اب جب لکھنے کا وقت آتا ہے دائیں والا اس سے کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ اس نے گناہ تو کیا ہے شاید توبہ بھی کر دے تو توبہ ساتھ لکھ دو اللہ اکبر اللہ شیطان نے ابلیس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میرا مولا اگر تم نے مجھے موقع دے دیا مہلت دے دی میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا لأغوینہم اجمعین ہاں جو تیرے خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں تو بچ جائیں باقی میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین کہنے لگا میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی گناہوں میں مبتلا کروں گا کسی کو نہیں چھوڑوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے
بعد دیکھیں میرا مولا کا کرم دیکھیں. اللہ نے فرمایا بابی عزتی بابی جلالی. اللہ نے فرمایا مردود ملعون، مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے اگر میرے بندوں نے ایک دفعہ بھی توبہ کر دی تو میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دعا کرو اور دل سے ایک دفعہ توبہ کر لو. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دل سے کریں، ایسے زبان سے نہیں. جو سچی توبہ نہ کرے وہ اللہ کو دھوکہ نہ دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بس اس کا استغفار کریں. 1000 دفعہ بھی توبہ ٹوٹ جائے پھر بھی توبہ کریں، پھر بھی توبہ کریں. 1000 بار توبہ شکستی بازا بازا بازا. اگر تم نے 1000 دفعہ توبہ کر کے پھر گناہ شروع کر دیا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر توبہ کر. وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ ہو کہ تو گناہوں سے باز نہیں آتا تو ارحم الراحمین اپنی رحمت کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہیں، ہم خود جہنم جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تہجد کے وقت میں اللہ عرش سے آسمان دنیا میں نزول اجلال فرماتے ہیں جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اور کہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا؟ کسی کو کسی شاعر نے کہا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ منزل ہی نہیں. جب مانگنے والا نہ ہو، یہ تو کرم کر اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں بغیر مانگے بھی دے رہا ہے، ہمارے فسق و فجور کے بعد بھی دے رہا ہے، ہماری بے حیائی نافرمانی کے بعد بھی دے رہا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں چھین لیں، یہاں آپ کی دنیا میں فورڈ نام کا جو شخص ہے وہ دنیا کا 2 یا 3 نمبر کا امیر ہے، اتنی بڑی دولت ہے، اس کی حساب نہیں ہے. اللہ نے اس کی زبان کا ذائقہ چھین لیا ہے. زبان میں ذائقہ نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، گھاس کھا رہا ہوں یا گوشت کھا رہا ہوں. زبان میں ذائقہ نہیں. اس نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو کہا ہے کہ میری آدھی دنیا لے لو، میری زبان ٹھیک کر دو، آج تک کوئی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے صرف تیری زبان کا ذائقہ ہی چھین لو تو پھر تیرے مزے سارے ختم ہو گئے نہیں ہو گئے. یہ جو زبان تم دوسروں عورتوں کے چہروں پہ اور رخساروں پہ پھیرتے ہو، میں یہ تیری زبان ہی چھین لو، زبان ہی باہر نکال کے لٹکا دوں، کیسے کتے کی طرح لٹکاتے پھرو گے. تحمل علیہ یلحس وان تترکہ یلحس. یہ جو آنکھیں تم کعبے کے بجائے عورتوں پہ ڈالتے ہو، اگر آنکھ نکال دوں تو پھر کیا ہو؟ اس لیے ہمیشہ احتیاط کریں اور نظر بر قدم. جب چلو نظر نیچے رکھو، بس اسی سے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اب اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ
لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديدا أو تضييقا. معنی یہ ہے کہ ایسے چیزوں کا سوال نہ کرو، قرآن اتر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا حکم نازل ہو جائے جس میں تمہارے لیے تنگی ہو یا تمہارے لیے سختی ہو. اس کے بعد قد ورد فی الحدیث اعظم المسلمین جرما من سار عن شیء لم یحرم فهذا من اجل بساطہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا مجرم بندہ وہ ہے جو چیز پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس نے سوال کیا اور اللہ کے جلال نے حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے. ولیکن اذا نزل القرآن بها مجملۃ فسألتم عن بیانها بینت لکم حینئذ لاحتیاجکم الیہا. حضور نے فرمایا کہ جب قرآن اترتا ہے اگر قرآن میں اجمال ہے تو میں تفصیل کر کے تمہیں سمجھا دیتا ہوں، میں بیان کر کے تمہیں پڑھا دیتا ہوں. اگر پہلے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ نے معاف کر دی، آئندہ احتیاط کرو. اب اللہ عنہ ما لم یذکروا فی کتابہ وما عفان ہو. معنی یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے کہ قرآن میں نہیں دیا یا اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا تو گویا اللہ نے معاف کر دیا ہے، چونکہ اللہ بھولنے سے تو پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں بھولتے ہیں. فاسکتوا انتم عنہا کما سکت عنہا. اب تمہارا کام بھی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جن چیزوں سے سکوت فرمایا ہے تم بھی خاموش رہو. وفی الصحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ قال ذرونی ما ترکتکم فانما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم وَإِخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے فرمایا مجھے تنگ نہ کیا کرو، غیر ضروری سوال نہ کیا کرو. تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئی کہ انہوں نے بہت بہت سوال کیے اپنے انبیاء پر. وفی الحدیث صحیح ایضا ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمۃ بکم وغیر نسیان فلا تسألوا عنها. صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرائض مقرر فرما دیے ہیں کہ یہ فرض ہے، اللہ کے فرائض کو کبھی ضائع نہ کرو. اور اللہ تبارک و تعالی نے حد حدود معین کر دیے ہیں کہ ان سے باہر نہ نکلو، تجاوز نہ کرو. اور بہت ساری چیزیں جو حرام کر دی ہیں کبھی حرمت کو، کبھی ان حرام چیزوں کو جو ہے استعمال نہ کرو. وسکت عن اشیاء رحمتن. اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ نے بیان نہیں فرمائی قرآن میں. اللہ تو نسیان سے پاک ہے، یعنی اس نے رحمت کی ہے، لہذا تم بھی سوال نہ کیا کرو. واللہ اعلم. اللہ اکبر. یعنی ایک میاں بیوی نے عمرہ کیا، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد ابھی خامند نے اپنا حلق نہیں کرایا تھا کہ بیوی کے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں. کیونکہ جب دونوں، یاد رکھو، دونوں طواف بھی کر چکے ہوں، دونوں صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہوں تو اب ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. دم کیا ہے؟ دم کا معنی ہوتا ہے کہ ایک بکری یا دمبا جو بھی ہے مارکیٹ میں لے کے ذبح کر کے غریبوں کو تقسیم کر دیا جائے. تو جو لوگ نہیں جانتے ہیں تو وہ یہاں بڑی بڑی جمعیات ہیں، ان میں انتظام ہے، مدرسے ہیں ان میں انتظام ہے، وہاں جا کے دے دیں. میری والدہ بیمار ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، میں ان کا عمرہ کر سکتا ہوں؟ بالکل کرنا چاہیے. عقیدہ حیات النبی کا کوئی بھی منکر نہیں. ایک فرقہ ہے کرامیا جو منکر ہے، باقی ساری مخلوق قائل ہے. یہ پھر وہی آ گیا نا، تم سے قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ تمہارا کیا عقیدہ تھا، تم حیات کے قائل تھے کہ ممات کے تھے، یا قبر میں پوچھیں گے. تو جو نہیں پوچھیں گے تم کیوں پوچھ رہے ہو بلا وجہ؟
ایک واضح بات ہے، ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے. اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہیں، تو نبی کا شان تو شہید سے کروڑ درجے زیادہ ہوتا ہے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں مسئلے کی. شہید تو رتبہ شہادت نہیں پا سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے. پاکستان سے آ کے عمرہ کیا، 3 دن کے بعد مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، غلطی سے ہوٹل میں جا کے احرام کھول دیا، بعد میں سر مڈایا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. آخر ہر کوئی چادر کھول کے بیٹھتا ہے جب سر مڈاتا ہے. کپڑے نہ پہنے سلے ہوئے. جہاں بھی ہم درود پڑھتے ہیں حضور کو پہنچایا جاتا ہے. اگر مواجہہ شریف میں پڑھیں تو حضور نے فرمایا کہ میں خود سنتا ہوں. ایک آدمی کو 6 مہینے بعد اس نے گندم واپس دی. ایک آدمی کو پتہ 1 من مونگی دی. 6 مہینے بعد گندم واپس دیے ناجائز ہے. جو جنس دی ہے وہی جنس واپس کرو، یا قیمت کر کے لو، قیمت دو. مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھنا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اعلیٰ یہ ہے کہ نہ پڑھے. ہاں اگر کسی کے طواف کے رہتے ہیں، کسی کے کوئی ضروری 2 رکعت رہ گئے ہیں، وہ پڑھ بھی سکتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اذان کے بعد فوراً فجر کی نماز کھڑی ہونی چاہیے. لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک یہ 2 رکعت بھی ان کے نزدیک بھی مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے. تو پڑھے نہ پڑھے. وضو کرتے ہوئے احرام کی اوپر والی چادر جو ہے اتار کے رکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ تمہارا عمرہ اس میں بندھا ہوا ہے، وہ بھاگ جائے گا، کیا کرے گا؟ عجیب لوگ. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیٹرین میں اگر ہم پورا احرام کھول دیں کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. احرام کیا ہے؟ احرام تو نیت اور لبیک کا نام ہے، چادروں کا نام. یہ تو لباس احرام ہے. اگر ہم کسی سے بیعت ہوں، پہلی بات تو یاد رکھو بیعت ہوں ضرور ہوں، لیکن اس آدمی کی بیعت ہوں جو خود اللہ کے قرآن پہ اور سنت پہ چلنے والا ہو، یعنی متبع سنت محمد مصطفیٰ. اس سے بیعت ہوں. اگر اس سے دنیاوی امور کے مشورہ بھی کر دیں تو کوئی معنی نہیں. اگر وہ جانتے ہوں گے تو مشورہ دے دیں گے، ان کو کسی کے پاس بھیج دیں گے. آپ عورتوں کے لیے پیتل یا تانبے کی انگوٹھی پہننا بالکل ناجائز ہے. جب اللہ نے ان کے لیے سونا حلال کر دیا ہے، وہ ناشکری کرتے ہوئے تانبا پہننا چاہتی ہیں. فیشن آ گیا نا جی. مشکل یہ ہے، مشکل حلال حرام میں نہیں ہے. انگریز لڑکی تانبے کی پہنتی ہے تو یہ بیچاری پیچھے رہ جائے تو پھر فیشن میں تو 1 قدم پیچھے رہ گئی نا. اس کو تو 1 قدم آگے بڑھنا چاہیے تھا. ایک آدمی ہے جو اپنی عبادت سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کا اطمینان یہی ہے کہ وہ عبادت پہ لگا رہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب بار بار عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، اسی سے اطمینان کا ذریعہ بن جائے گا. اور دوسرا جو عبادت کرے اس کے ہر حرکت پہ، قول پہ، لفظ پہ غور کرے. طواف کی منت مان سکتے ہیں. عورت حالت احرام میں وضو کے لیے سر کا کپڑا کھولے گی، اس کا تو سر کا کپڑا باندھنا بھی حکم نہیں ہے، وہ تو خود باندھا ہوا ہے. اس نے کھولے گی نہیں تو مسا کیسے ہوگا؟ مسا نہیں ہوگا تو وضو کیسے ہوگا؟ نہ نماز ہوگی نہ طواف ہوگا. کپڑا باندھا ہوا ہے جی، کپڑا باندھا. کیا کپڑا باندھا ہوا ہے؟ سمجھیے احرام باندھا ہوا ہے میں نے. جو درود نمازوں میں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں زبر زیر کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی.
وہ جو درود عربی درود ہے تم اپنے زیر زبر نہ لگاؤ، جیسے لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھا کرو۔ وہ اسی لیے چونکہ تمہارے جو ترجمے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جی حضور اللہ کے رسول ہیں، ان کا ہیں تو ان کا ہیں، بس یہاں بیٹھے بس، آپ کے باپ ہیں تو اس کا معنی کہ باپ تمہارا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اپنے ترجمے کرتے ہیں، رسول اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ عربی کے کلمات ہیں، تم اپنی لغت اور اپنے جو بحثیں ہیں ان کو اپنے گھر تک رکھو۔ اگر ایک آدمی احرام میں ہے، محرم ہے، وہ سو گیا، نیند میں اس کو احتلام ہو گیا، کوئی بات نہیں، اٹھ کے کپڑا بھی دھو لے، غسل بھی کر لے۔ عقائقہ تو نہیں ہوتا، عین کے ساتھ عقیقہ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے 7 دن بعد یا 14 دن کے بعد، لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 دمبے، لڑکی ہو تو 1۔ دونوں عمرہ حج دونوں فرض ارکان ہیں، تو پھر کچھ باتوں میں اماموں کی تحقیق اس لیے ہے کہ اس میں صرف فرض نہیں ہے نا، واجبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ تم نے نہیں پڑھا تو کیا کریں ہم؟ اگر طواف میں وضو ٹوٹ جائے، طواف ہوتا ہی نہیں، دوبارہ وضو کر کے شروع کرے۔ صفا مروا میں وضو ٹوٹ جائے، افضل تو یہ ہے کہ وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے، ورنہ وہ بے وضو بھی ہو جائے گی، لیکن مجبوری ہے، بہتر ہے کہ وضو کرے۔ جو اب صفا مروا بھی مسجد کے اندر آ گئی ہے۔ رمضان شریف میں عمرہ کرنے آئے تھے اور روزہ جو ہے وہ خود توڑا ہے۔ کیوں توڑا ہے وجہ بتاؤ نا۔ مقصد ہے کہ پیاس لگ گئی، گرمی لگ گئی، پریشان ہو گیا، روزہ توڑ دیا، کوئی بات نہیں، اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھے گا۔ لیکن رمضان المبارک میں اگر بیوی سے مل گیا پھر تو 1 روزے سے کام نہیں بنتا، پھر تو پورا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ یا غلام آزاد کرو، یا 60 روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حرم میں جنازے کا مصلی جو ہے وہ پیچھے ہے، بہت سارے لوگ آگے بھی ہوتے ہیں لیکن آگے ان کے باقاعدہ رکاوٹ ہے، باقاعدہ سترا ہے، باقاعدہ دیوار ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر عمرہ کرنے کے بعد ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، واپسی پہ احرام نہیں باندھا اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، تو عمرہ بھی کرے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے کہ مدینہ تو میقات ہے۔ مدینہ پاک سے حضور پاک کبھی بغیر احرام کے تشریف نہیں لے آئے۔ یہاں کے ائمہ کہتے ہیں کہ کام تھا، نوکری تھی، ڈیوٹی تھی، تو وہ دم سے بچ جائے گا، ورنہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ احرام باندھے۔ میقات بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہاں سے بغیر احرام کے نہ گزریں۔ اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، سب کو اتباع سنت کی توفیق دیں۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا يسوق الخير الا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك۔ اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود و کفار و مشرکین کی ذلت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے دوائر ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی علماء کی دین والوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔